بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کیسے سلام پڑھیں یا ہم کیسے درود پڑھیں؟ سلام کا ذکر تو ہمیں علم ہو گیا ہے، سلام کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، درود کیسے پڑھیں؟ کہ بھائیو جب بھی آپ کبھی دعا کے لیے بیٹھتے ہیں، دعا مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں، سبحان اللہ بحمدہ، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، جو بھی، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہ کی حمد و ثنا کریں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی جو آپ کو آتا ہے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کائنات کے امام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ اس طرح پڑھیں گے تو آپ کی دعا پھر آسمانوں پہ اٹھائی جائے گی اور زیادہ لائق ہوگی کہ وہ اللہ کے ہاں اس کو قبولیت حاصل ہو، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ درود کے بعد آپ کی دعا کے اندر ایک اہمیت پیدا ہو جائے گی۔ آئیے اسی سلسلے میں ایک حدیث سنتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے، لیکن اس نے اللہ کی تعریف بھی نہیں کی اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہیں پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل ھذا، اس شخص نے جلد بازی کی، ثم دعاہ، یعنی اس شخص نے جلد بازی کی، نہ اللہ کی ثنا کی، نہ محمد مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجا اور دعا مانگنا شروع کر دی۔ تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے۔ پھر آپ نے اس کو بلایا، ادھر آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یا کسی اور سے فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید ربہ سبحانہ، جب بھی تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اللہ کی حمد بیان کرے، والثناء، اور اس کی ثنا کرے جو جس کا مستحق ہے، والثناء علیہ، ثم یصلی علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجے، پھر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، ثم یدعو بعد بما شاء، پھر جو مرضی آئے دعا، جو بھی جائز دعائیں مانگے۔ یہ صحیح روایت ہے، ابو داؤد نے اور ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ پتہ چل گیا کہ دعا مانگنے سے پہلے حمد و ثنا اللہ کی اور رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھنا۔ آئیے ایک اور روایت سنتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں ابو محمد کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس، تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول قد علمنا کیف نسلم علیک، ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے، معلوم ہو گیا ہے کہ ہم آپ پر کیسے سلام پڑھیں، کس طرح سلام بھیجیں، آپ کو کس طرح سلام پڑھیں۔ وہ تو پتہ ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی، یہ رسول اللہ نے سکھایا تھا۔ تو سلام کا تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ پر کس طرح سلام بھیجیں، لیکن فکیف نصلی علیک، آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ دیکھ لو بھائیو، کائنات کے امام کے یہ صحابہ ہیں، اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، اللہ نے کہہ دیا ہے درود بھیجو، لیکن کیسے بھیجیں رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں، اپنی مرضی نہیں کر رہے۔ یہ ہے دین سیکھو رسول اللہ سے، اور رسول اللہ اب نہیں ہے تو ان کی حدیث ہے، ان سے سیکھو، ان کی سنتیں سے سیکھو۔ صرف قرآن سے آپ پڑھ لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں، نہیں کر سکیں گے۔ قرآن میں اللہ نے کہا نماز پڑھو، آپ کیسے پڑھیں گے؟ ظہر کی کتنی پڑھیں گے؟ کہیں لکھا ہے؟ کہیں نہیں۔ بہت سارے معاملات ہیں بھائیو، ایک قدم آپ نہیں چل سکتے ہیں جب تک کہ حدیث کو نہ پڑھیں۔ تو بھائیو صحابہ کرام کو دیکھیے، پوچھیں اللہ کے رسول ہمیں درود سکھائیے، کیسے ہم درود پڑھیں، یہ تو نہیں معلوم ہے۔ ایک قدم نہیں چلتے تھے جب تک رسول اللہ سے نہیں پوچھ لیتے تھے۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے ایمان مومن۔ ایک قدم نہیں چلتے تھے، اللہ کے رسول اب ہم کیا کریں، آپ پہ کیسے درود پڑھیں؟ آپ نے فرمایا قولو اللہم، سنی، یہ ہے جعلی درود نہیں، بناوٹی درود نہیں، میڈ ان انڈیا پاکستان نہیں، میڈ ان مدینہ، آسمانوں سے رسول اللہ پہ آیا، رسول اللہ بتا رہے ہیں قولو، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید، متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم کی ٹھوس روایت ہے۔
یہاں ایک چیز اور بتاؤں، اس حدیث میں ذکر آیا ہے کہ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول قد علمنا کیف نسلم علیک، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ آپ پہ کیسے سلام بھیجیں، اور وہ تھا السلام التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، ٹھیک ہے نا؟ نبی کائنات کی وفات کے بعد، یہ بھی غور سے سنیے، آج بہت سارے لوگ اسی تحیات کو لے کر، بھائیو ایک دعائے رسول اللہ نے سکھائی، ہم اسی طرح پڑھتے ہیں، آپ نے سکھائی ہے، ہم اس طرح پڑھتے ہیں، لیکن وہ اس دعا کو لے کر، اس تحیات کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو تم نماز میں بھی تو السلام علیکم بولتے ہو، ایھا النبی بولتے ہو، تو اس کے علاوہ بولنے میں کیا حرج ہے؟ ہم کہتے ہیں یہاں رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ اور جس صحابی کو آپ لوگ بہت مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، بہت عظیم صحابی ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فقیہ الامہ ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بدعت کے دشمن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، رسول اللہ کے وفات کے بعد ہم یہ ایک پڑھا کرتے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ کے بجائے ہم کہتے تھے السلام علی النبی۔ کیوں؟ تاکہ کسی کے دل میں کوئی الٹا سیدھا خیال نہ آ جائے کہ رسول اللہ سن رہے ہیں، ڈائریکٹ سن رہے ہیں اور ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ بد عقیدگی ہے تو پھر اس کلمے کو چھوڑ کر صحابی رسول کہہ رہے ہیں، پھر ہم اس کلمے کو چھوڑ کر کہتے تھے السلام علی النبی، کہ نبی پر سلامتی ہو۔ یہ چیز یاد رکھیے گا بھائیو، اگر کسی کے دل میں کوئی گندا خیال آتا ہے، کوئی خراب اور شرکیہ خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس سے اس طرح آپ کو مخاطب کیا جا سکتا ہے، تو پھر وہ یہاں پر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے عظیم الشان صحابی، وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ یہ نہ کہے، وہ کہے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔